نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بھائی لکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا مجرب عمل اور وظیفہ، مسنون دعا، مسنون وظیفہ یا قرآنی دعا بتلا دیجئے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارا جسم صحیح اور سلامت رہے، ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے، خاص کر شوگر سے اور ایسی مہلک بیماریوں سے بچ جائیں جس کی وجہ سے ہمارے اعضاء کو تکلیف ہو، اعضاء کاٹے جائیں، اس طرح کی جان لیوا بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں اور ہر ویڈیو میں عرض کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر رزق کے حلال کمانے، کھانے، اوڑھنے، پہننے کا اہتمام کریں۔ تیسرے نمبر پر حقوق العباد اور حقوق اللہ، اس کی ادائیگی کا 100% اہتمام کریں۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت سے راز و نیاز کا تعلق قائم کریں، دعا مانگیں۔ اور 5ویں نمبر پر حسب توفیق آپ صدقہ خیرات، صدقہ ترد البلا ہے، آپ سے مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں، بیماریاں، ان کو ایسا ٹالنے والا اور جڑ سے اکھاڑنے والی چیز ہے جیسے جلتی ہوئی آگ کے اوپر پانی بہا دینا، پانی ڈال دینا۔ صدقہ خیرات کیا کریں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو حضرات بیمار ہیں، جن کے بیٹے بیمار ہیں، بیٹیاں بیمار ہیں، اولادیں بیمار ہیں یا ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، وہ اپنا وزن کریں، ٹھیک ہے۔ ان کے جتنا بھی وزن بنتا ہے نا، اس کے برابر صدقہ کریں۔ گوشت، دالیں، چاول، آٹا، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف چیزیں ملا کرنا، اور یہ نیت کریں، اے اللہ، میری بیوی، میری والدین، میرے یہ بچے ہیں، یا اللہ ہم اس کی جسم کے بقدر یہ چیز صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت میں اس جسم کو تو نجات عطا فرما۔ دنیا میں اے اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھ، اور جو بیماری ہیں یا اللہ تو انہیں شفا اور تندرستی میں بدل دے، اور آخرت میں اے اللہ جہنم اور جہنم کے عذاب اور آگ سے اس بدن اور جسم کو محفوظ رکھ۔ بہت ہی بہترین لاجواب قسم کا صدقہ و خیرات کا یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کی اعضاء کی سلامتی کے لیے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اس کا بہت ہی مجرب اور بہترین قسم کا عمل اور وظیفہ ہے، اور بالکل مختصر ہے، کوئی اتنی لمبی آیت بھی نہیں۔ اس آیت کو آپ یاد کر لیں، اور ہر نماز کے بعد، اور ویسے بھی جب بھی آپ کو یاد آئے پڑھتے رہیں، لیکن ہر نماز کے بعد کم از کم 1 سے 2 دفعہ آپ اس کو پڑھ کرنا، اپنے ہاتھ پہ دم کر کے دم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ قرآن مجید فرقان حمید، پارہ نمبر 21 اور سورہ روم، اور اس کی آیت نمبر 30 ہے، آیت نمبر 30، اور اس کی آیت یہ آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے۔ سورہ روم، پارہ نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر 30۔ اس آیت کو، اور ایسے ہی جو بیمار ہوتے ہیں، میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، سورہ تغابن پڑھا کریں، ایسے ہی سورہ فلق، ناس، آیت الکرسی یہ پڑھ کر اور سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر یہ بھی پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ اور باقی اعضاء کی سلامتی کے لیے، صحت اور سلامتی کے لیے، اور وہ بچے جن کو سوکڑا ہو، جو سوکڑا 2 قسم کے، ایک ہوتے وہ سوکڑا جو بچے بہت کھاتے ہیں لیکن جان نہیں بنتی، ایک ہوتے کھاتے ہی نہیں ہیں، ان دونوں میں اس آیت کو ڈیلی صبح شام 3 دفعہ پڑھ کے بچوں پر دم کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو صحت اور شفا میں تبدیل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ میں جو بھی بیمار ہے، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں، سب کو صحت اور شفا
عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔